نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النساء کی 131 آیت مبارکہ. وللہ اللہ کی ملکیت ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے وصیت کی تھی، تاکید کی تھی، اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم نے یہ تاکید کی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں پائی جاتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالی غنی، بے پرواہ اور ساری خوبیوں کا مالک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا، قدرت کا بیان فرمایا کہ آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر اور ان سے باہر بھی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ واحد مالک ہے ہر چیز کا. اتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی وسیع سلطنت ہے اللہ تعالیٰ کی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی، یعنی یہود و نصارہ، ان کو بھی یہی بات تاکید کی تھی، وصیت کی تھی اللہ نے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کی تلقین کر رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کا بار بار ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے. روز کی ہماری نشست میں اس کا جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ آتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا. تو یہ اتنی اہم چیز ہے. ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی صفات کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کے تقوی کا کیا گیا. یعنی قرآن مجید میں جو چیز سب سے زیادہ آئی ہے وہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے. اور اس کے بعد جس چیز کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا. یہ اتنی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں. تو اللہ کی صفات بڑی اہمیت والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. جو اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ کی صفات ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرو. تو جو ہے ان کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں. پھر اس کے بعد جس چیز کی تاکید ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے. تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچنا. اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا. تو اصطلاح میں اللہ کے تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسا احساس پیدا ہو جائے، ایسا انسان کے اندر
शऊर पैदा हो जाए कि वो अल्लाह ताला के अहकाम पे अमल करे और अल्लाह की नाफरमानी के कामों से बचे। तो इस एहसास को, इस शऊर को तकवा कहते हैं। तो ये सिर्फ ईमान की अलामत है। इंसान के अंदर जितना ईमान पाया जाता है उतना ही उसके अंदर तकवा पाया जाता है, और जितना ईमान कमज़ोर होता है बंदे का उतना ही तकवा कमज़ोर होता है। तो ईमान को, तकवे को अपने अंदर पैदा करना, इनका लेवल बेहतर करना, ये हर मुसलमान के करने का काम है, और अल्लाह ताला बार बार इसकी ताकीद फरमाता है। और अल्लाह ताला जिस चीज़ की जितनी अहमियत होती है उतना ज़्यादा उस चीज़ को बयान फरमाते हैं। तो तकवा का बयान अल्लाह ने कुरान में अपनी सिफात के बाद सबसे ज़्यादा किया। तो इसी से पता चलता है कि तकवा की अल्लाह के यहाँ क्या अहमियत है, और अल्लाह ताला कितना चाहते हैं कि मेरे बंदों के अंदर ये सिफ्त आ जाए। व तकफुरु, फरमाया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, तो फिर ये याद रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे ईमान का, तुम्हारे तकवे का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सारे का सारा फ़ायदा तुम्हें अपने आप को है, तुम्हारे अपनी ज़ात को फ़ायदा है। अल्लाह को ना हमारे तकवे का कोई फ़ायदा है, ना हमारे ईमान का कोई फ़ायदा है, ना हमारी नमाज का, ना हमारे ज़िक्र का, ना हमारे रोज़ों का, ना हमारे हज उम्रे का, ना हमारी कुर्बानियों का, ना हमारे सदक़ात ज़कात का। अल्लाह को किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, सदक़ात देते हैं, हज उम्रा करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, तो सारे का सारा फ़ायदा हमारी अपनी ज़ात को है, इस दुनिया में भी और इसके बाद जो हमेशा की ज़िंदगी है आखिरत की, उसमें भी। अल्लाह को एक टके का भी फ़ायदा नहीं है हमारी इन सारी इबादत का, सारे का सारा फ़ायदा हमारा अपना है। तो वही बात अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई, व तकफुरु, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलोगे, तकवा नहीं पैदा करोगे, ईमान नहीं अपने अंदर पैदा करोगे, अल्लाह की ताबेदारी नहीं करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है इन चीज़ों की तुम्हारी। फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, आसमानों ज़मीन की हर चीज़ का मालिक वो वाहिद खुदा है, वो वाहिद अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ उसकी ताबेदार है, हर चीज़ उसकी फर्माबरदार है, और हर चीज़ उसकी मलकियत में। तो उस मालिक को तुम्हारे ईमान की, तकवे की, तुम्हारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, और अल्लाह ताला बेपरवाह और तमाम खूबियों का मालिक है। ये अल्लाह की जो सिफात बयान होती हैं अहकाम के दौरान, ये बड़ी अहमियत रखने वाली है। ये हमारी डायरेक्शन ठीक कर देती हैं, हमारा किबला ठीक कर देती है। कि हम कहीं ये समझने लग जाते हैं कि जो अल्लाह बार बार हमें ईमान का हुक्म देता है, अमाल सालिया का हुक्म देता है, बार बार हमें तकवा का हुक्म देता है, नमाज रोज़े का, हज उम्रे का, सदक़ात ज़कात का हुक्म देता है, कुर्बानी का हुक्म देता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का कोई फ़ायदा हो इन चीज़ों में, कोई हम जब ये काम करेंगे तो अल्लाह को कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा, अल्लाह का कोई भला हो जाएगा। तो ये गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे नेकी के काम करने का हमारा अपना फ़ायदा होता है, और जब हम अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बाज आ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उसमें भी अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो भी सारे का सारा फ़ायदा हमें होता है, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं चीज़ों से रोका है जिसमें हमारा नुकसान है, जिनमें हमें नुकसान पहुंचता है दुनिया में भी आखिरत में भी। कोई चीज़ आप उठा के देख लें, अल्लाह ने जिससे मना किया हो तो पता चलेगा कि अल्लाह ने मना हमारे फ़ायदे के लिए किया, हमारा अपना फ़ायदा है अल्लाह की मना की हुई चीज़ से रुक जाने में। इसी तरह अल्लाह ने जो काम करने को कहे हैं, नमाज पढ़ने को कहा है, अल्लाह ने रोज़ा रखने को कहा है, सदक़ात ज़कात देने को कहा है, कुर्बानी देने को कहा है, हज उम्रा करने को कहा है, तो ये सारे नेक काम, सच बोलना, दूसरों का ख्याल करना, वादा की पासदारी करना, और सच्चाई और सिदक को इख्तियार करना, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा हमारी अपनी ज़ात को, जो
جو ہے اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو ہے یہ بیان اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی تابے داری نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں تمہارا، تمہارا اپنا فائدہ ہے. اللہ کی مانو گے اپنا فائدہ کرو گے، اللہ کی نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے. یہ بڑی اہم بات سمجھنے والی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کی ملکیت ہے. یہ آیت مبارکہ یہی تھوڑی سی جگہ پہ 4 دفعہ آ گئی ہے. میں خود اس پہ بڑی دیر غور کرتا رہا کہ یہ آیت اللہ بار بار کیوں لا رہا ہے. یہ دیکھیں پہلے 126 آیت میں یہی آیت آئی، پھر اس کے بعد یہ آیت 2 دفعہ آ گئی آیت نمبر 131 میں، پھر 132 میں دوبارہ یہی آیت سوری جو ہے یہ اس میں 2 دفعہ آ گئی اس آیت 131 میں، اور پھر 132 میں بھی یہ آیت آگئی شروع میں آگئی. یعنی 4 دفعہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سی جگہ پہ بار بار لے آ رہا ہے. اور یہ اللہ کی بے پرواہی کو ظاہر کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، اللہ کے اختیار کو طاقت کو ظاہر کر رہا ہے. کہ کہیں یہ بیوقوف بندے یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے ایمان عمل صالح تقوی کا بار بار کہہ رہا ہے تو کہیں اس میں کوئی اللہ کو فائدہ نہ پوشیدہ ہو، اللہ کو کوئی فائدہ نہ پہنچنا ہو جو اللہ بار بار ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت صاف کر دی، ہمارے ذہنوں کو صاف کر دیا. فرمایا کہ نہیں، اللہ تو بہت طاقت والا ہے. آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ کی تابع دار ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کے اختیار میں. اور تم جو اللہ کے حکم مانو گے اپنا فائدہ کرو گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرو گے، اور جو اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ گے تو اپنا فائدہ کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور فرمایا اللہ تو کارسازی کرنے والا ہے، تمہارے کام بنانے والا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے، تمہیں سپورٹ دینے والا ہے. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اور وہ تو اتنی قدرت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، اور اگر اس کی مشیت تقاضا کرے اس چیز کا تو وہ تمہیں یہاں سے لے جائے، تمہیں تباہ کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے. ایھا الناس، اے لوگوں، ویاتی بآخرین، اور تمہاری جگہ پہ اللہ دوسرے لوگ لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیر، تو اللہ اس کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی فرمایا اللہ کو تمہاری یہاں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہی یہ نہ تم سمجھنے لگ جانا کہ جو ہم اللہ کی زمین پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کی زمین پہ جو دن رات ہم گزار رہے ہیں، یہ بھی کوئی اللہ پہ ہم احسان کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود دیا، ہمیں ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا. کچھ سال پہلے 50 60 70 80 100 سال پہلے ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. اللہ نے مہربانی کی، ہم نے اللہ کی کوئی ڈیوٹی نہیں دی تھی، اللہ کو کوئی ہم نے معاوضے میں کچھ نہیں دیا تھا، نہ اللہ کی بندگی کی تھی، نہ اللہ کا ذکر کیا تھا، نہ اللہ کی کوئی مزدوری کی تھی، نہ اللہ کا کوئی پیسہ روپیہ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے ہمیں وجود عطا فرما دیا. دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی کوئی انسان ہے، ہم دنیا میں آ گئے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، دل و دماغ دیے. الحمدللہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو یہ بغیر ہمارے کسی جو ہے خدمت کے، بغیر اس کے کہ ہم نے اللہ کا کچھ بھلا کیا تھا، اللہ کو کچھ دیا تھا، یہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے ہمیں اتنا نوازا، ہمیں اتنا کچھ دیا. تو وہ تو ایسا مالک ہے کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی معاوضے کے، اپنی مہربانی، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے اتنا کچھ ہمیں عطا فرما دیا. تو یہ مالک تو وہ ہے کہ جو بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی معاوضے کے اتنا کچھ ہمیں دیے بیٹھا. اور جو ہے وہ فرمایا کہ اگر تم پھر بھی اللہ کی شکر گزاری نہیں کرو گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، تو اس مالک کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری. وہ جب اس کی مشیت کا تقاضا ہوگا وہ تمہیں لے جائے گا یہاں سے، زمین پہ ختم کر دے گا. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ،
اور دوسرے لوگ لے آئے گا. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ کو ایسا کرنے کی پوری پوری قدرت ہے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہ مالک جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک لفظ کن کہتا ہے، صرف ایک لفظ کن کہتا ہے، جو کہ حکم دینے کے لیے اس کام کو ہو جا. کن کا مطلب ہو جا، بس اللہ کا یہ کہنا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. اتنی قدرت والا، اتنی طاقت والا وہ خدا. ماں کانا یرید ثواب دنیا، فرمایا جو تو تم میں سے دنیا کا ہی طالب ہوگا، یعنی دنیا دار، جن کے بارے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یہ مذہب دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. جو دنیا داروں کا، یہ سب سے زیادہ مذہب دنیا میں پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لحاظ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً روز کی ہمارے نشست میں ایسے لوگوں کا ذکر آ جاتا ہے. منافقین بھی جو ہے نا اصل میں دنیا داری ہوتے ہیں، نہ وہ پکے کافر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں سے فائدے لیتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تو کافروں سے فائدے لیتے ہیں. یعنی ان کا مقصد دنیا ہوتی ہے، وہ ان کو کافروں سے ملے یا مسلمانوں سے ملے یا کہیں اور سے ملے، بس یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو اور ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ لوگ بھی کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسے کافر ہوتے ہیں کہ جو کافروں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے. منافقین ایسے کافر ہوتے ہیں کہ یہ کافروں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بھی ہاتھ کر جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی اس وقت تک رہتے ہیں جب ان کو وہاں سے دنیاوی فائدے مل رہے ہوتے ہیں. جب کافروں سے دنیاوی فائدے ملنے بند ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کو جہاں سے ملے بس ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ مذہب دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے دنیا داروں کا. ماں کانا یرید ثواب دنیا، تو اللہ نے انہیں کا ہی تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیا کی ہی چیزوں کے طالب ہیں، جن کا مقصود، جن کا مقصد اور جن کا ٹارگٹ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا حاصل کرنا، دنیا کا مال، دنیا کا روپیہ پیسہ، دنیا کی جائیدادیں، دنیا دنیا دنیا، سوتے بھی دنیا، جاگتے بھی دنیا، اٹھتے بھی دنیا، بیٹھتے بھی دنیا، بس اس کی چیزیں. تو فرمایا فعند اللہ ثواب الدنیا، تو یہ جو دنیا کا مال ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ اپنی مشیت کے مطابق جو ہے وہ دیتا ہے. بعض کا ایک انسان سارا دن گدھوں کی طرح، بیل کی طرح کام کرتا ہے اور سارے دن کے بعد اس کو ملتا 1500 ہے. تو جو ہے ملتا وہی ہے جو لکھا ہوتا ہے مقدر میں، جو ہے نا ملنا ہوتا ہے انسان. جتنا مرضی انسان ہلکان ہو جائے، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ اللہ نے نصیب میں لکھی ہوتی ہے. اس سے زیادہ بڑھ کے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، اس سے زیادہ 1 پیسہ بھی نہیں ملتا. اور یہ دنیا مل جانی، یہ جو ہے کوئی مطلب جو ہے انعام نہیں ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندے کیا کرتے ہیں. بلکہ میں نے علماء کرام کو پڑھا ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ شکر کا امتحان ہے، یہ صبر کے امتحان سے زیادہ مشکل ہے. بندے پہ جب تکلیف آتی ہے، تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو صبر کرنا آسان ہے، صبر آرام سے بندہ کر لیتا ہے. لیکن جب پیسہ آ جائے تو پھر گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے. پھر انسان دوسروں کو انسان سمجھتا ہی نہیں، دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے جو ہے نا میرے آگے جھکیں اور جو ہے میرے آگے جی جی کریں، اور خود فرعون بن جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے. تو یہ جو شکر کا امتحان ہے، یہ علماء کرام فرماتے ہیں زیادہ مشکل ہے. اس کے اندر دین پہ قائم رہنا، حقداروں کے حقوق ادا کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے. اور آگے فرمایا والآخرہ، تو یہ قرآن کا بہت پیارا اسلوب ہے اور عربی زبان کا بہت پیارا اسلوب ہے کہ عربی کے اندر جو بات ادا کرنے کے لیے جتنے کم سے کم الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں عرب کرتے ہیں. اور عرب کے اندر ضرورت سے زائد الفاظ کا استعمال کلام کا عیب سمجھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ عربی کے اندر جو عرب کے جو ماہر ہیں عربی زبان کے، وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں، کلام کا نقص سمجھتے ہیں کہ بات تھوڑے لفظوں میں ادا ہو سکتی تھی، اس کے لیے زیادہ لفظ استعمال کیے جائیں. عربی کے اندر کوئی بھی لفظ
جو استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بھی جملہ کوئی بھی لفظ آتا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد عربی کے اندر الفاظ کا استعمال، جملوں کا استعمال کلام کا عیب اور نقص سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس اسلوب کو بہت استعمال کیا. یہاں دیکھیں ایک لفظ والآخرہ، اس کے ساتھ اللہ نے پورا جملہ بیان کر دیا کہ ایک پہلو پہلے بیان کر دیا تھا دنیا کا، اور دوسرا پہلو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا جملہ نہیں پہلے کی طرح استعمال کیا، صرف ایک لفظ والآخرہ. اب پورا جملہ جو یہاں پہ حذف ہے، جو کہ ایک سمجھدار مخاطب وہ خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ دوسرے بات کیا ہے، یہاں جو حذف اللہ تعالیٰ نے کر دیا، محذوف کیا ہے. تو اگر ہم عربی کے اندر محذوف کو کھولیں تو یہاں جو جملہ حذف ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں الفاظ نہیں جس کے لیے استعمال فرمائے، وہ ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. پورا جملہ یہ تھا جو یہاں اللہ تعالیٰ نے لانے کی بجائے صرف لفظ والآخرہ لا کے پورے جملے کو حذف کر دیا، جو کہ بہترین کلام عربی کا بن جاتا ہے. اسی لیے جو عربی کے ماہر تھے انہوں نے جب قرآن کو دیکھا تو ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، انہوں کے ہوش و حواس جو ہے ان کے خطا ہو گئے، اور وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں. کہ جو اس کو سمجھ رکھتے تھے، کیونکہ ہیرے کو جوہری پہچانتا ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے. میرے آپ جیسا جو عام بندہ ہے اسے ہیرے کی پہچان نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی پتھر ہی سمجھتا ہے. تو جو عربی کے ماہر ہیں، جو عربی کے جو ہے جاننے والے ہیں، وہ جب قرآن کی عربی دیکھتے ہیں تو وہ دانتوں کے اندر انگلیاں اپنی چبا لیتے ہیں کہ اتنا بڑا کلام اور جو ہے اتنی بڑی چیز. یہ میں نے پچھلے دنوں ایک دو مثالیں بیان فرمائی تھی کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے نا، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی آخری صورتوں میں چھوٹی سی صورت ہے، تو وہ کسی صحابی نے اس کو جا کے تو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ دیا. تو کافروں کے جو زبان دان تھے، عربی دان تھے، بڑے بڑے شاعر، وہ آئیں آ کے دیکھیں یہ دو تین جملے لکھے ہوئے، تو آ کے کہیں کہ یار یہ تو ہمیں کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں. اتنی اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ دی ہوئی تھی، پرکھ دی ہوئی تھی کلام کی. تو وہ لوگ تو جاننے والے تھے تو ان کو سمجھ آتی تھی. تو جو ہے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی زبان کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے، اس میں اللہ نے اتارا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ زبان کیا کہتی ہے. اور جب تک یہ زبان نہیں سمجھ آئے گی ہم قرآن کو، دین کو صحیح سمجھ نہیں سکتے. اردو کے اندر یا انگلش کے اندر یا اور زبانوں کے اندر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ اسی زبان میں صحیح سمجھ آتا ہے جس میں اتارا گیا. تو اس کو صحیح سمجھنے کے لیے عربی کا علم بہت ضروری ہے. تو جو ہے ہمیں جو اپنے اندر یہ بھی شوق رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کی زبان کو، اللہ کے پیارے نبی کی زبان کو، جنت کی زبان کو سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں. تو دوسری بات بتائی کہ جو لوگ آخرت کے طالب ہیں، جو لوگ آخرت چاہتے ہیں، آخرت کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ آخرت تو دیتا ہی ہے، آخرت دیتا ہی ہے، لیکن ساتھ جو دنیا اللہ نے ان کے لیے لکھی ہوتی ہے وہ بھی ان کو مل کے رہتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو دنیا نہیں ملتی. جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں ان کو آخرت تو ملتی ہے، لیکن ساتھ دنیا بھی ملتی ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. لیکن جو دنیا دار ہیں ان کو صرف دنیا ملتی ہے، اور وہ بھی اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوتی ہے. ہاں، اس سے بھی ایک پائی زیادہ نہیں ملتی. ان کو بھی دنیا اتنی ملتی ہے جتنی اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ رکھی ہوتی ہے، ایک پائی اس سے زیادہ نہیں ملتی. تو آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ دنیا دار ہوتے ہیں. ان کا سارا مقصد دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنا ہوتا ہے، تو ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا. اور دنیا بھی یہ نہیں کہ وہ سارا دن رات لگے رہتے ہیں دنیا کے پیچھے، تو ان کو دنیا مل جاتی ہے، اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہوتی ہے، اس سے ذرہ بھی زیادہ نہیں ملتا.
تو لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرے، آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا مل کے ہی رہے گی، جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے نا مقدر میں، وہ کہیں نہیں جاتی، وہ مل کے رہے گی، لیکن آخرت بھی مل جائے گی، آخرت کے بھی انعام جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہونے، وہ مل جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مکمل سننے والا اور دیکھنے والا، اللہ کی سماعت ہر چھوٹی سے چھوٹی آواز کو بھی وہ ذات سن لیتی ہے، ان جانوروں کی آوازیں، ان پوشیدہ چیزوں کی آوازیں جو ہم انسان نہیں سن پاتے، اللہ کی سماعت اس کو بھی سنتی ہے، اللہ سے کوئی آواز پوشیدہ نہیں، بصیرہ، اور اللہ کی نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کی نظریں بہت جو ہے گہرائی تک، بہت دور تک دیکھتی ہیں، کوئی چیز اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، یہ اللہ کی صفات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ قائم کرنے والے، بالقسط، انصاف کو، انصاف کو، عدل کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، شہداء اللہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، گرچہ اس کی زد تمہاری اپنے اوپر پڑ رہی ہو، اول والدین، یا تمہارے والدین پر، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں پر۔ کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرما دی۔ ایمان والو انصاف کو، عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ، یہ بہت بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی، اور شہداء اللہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، سچی گواہی، خواہ اس کی زد تمہاری اپنی جانوں پہ پڑ رہی ہو، خواہ تمہارے والدین پہ اس کی زد پڑ رہی ہو، خواہ تمہارے رشتہ داروں پہ اس کی زد پڑ رہی ہو، کسی کی رعایت نہ کرو، سچ کی گواہی دو، حق کی گواہی دو، یہ اس امت کی بہت بڑی شان ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ بھی انہی آیات میں سے ہے جو اسلامی نظام، اسلامی حکومت کے قیام کو لازم کرتی ہے مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، قائم کرنے والے، علم بردار، بالقسط، انصاف کے۔ اور یہ اسی وقت ہے جب اسلامی معاشرت قائم ہوگی، اسلامی حکومت قائم ہوگی، اس وقت مسلمان عدل کو، انصاف کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ابھی جو موجودہ نظام نظر آ رہا ہے، کیا اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم انصاف کا نظام قائم کر سکتے ہیں؟ اب تو جو جرم کرتا ہے نا، وہ تھانے میں جاتا ہے تو تھانے اسی کو بچانے میں لگ جاتے ہیں، جو جرم کر کے جاتا ہے نا اسی کو بچانے میں لگ جاتے ہیں، وہ بندہ کورٹ کچہری میں جاتا ہے تو کورٹ کچہری اور عدالتیں اسی بندے کو بچانے میں لگ جاتی ہیں، کس کو؟ مجرم کو، جو جرم کر کے جاتا ہے۔ تو اب اس نظام کے اندر اللہ کا جو حکم ہے کہ اے ایمان والو تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ، قسط کے علم بردار بن جاؤ، تو ہم کیسے علم بردار بنیں؟ ہم تھانوں کو بدل سکتے ہیں، ہم کورٹ کچہری کو، عدالتوں کو بدل سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو بڑے پیمانے پہ تبدیلی چاہیے، ایک دو بندوں کا یہ کام نہیں، اس کے لیے تو مسلمانوں کی جمعیت چاہیے، اور ایسے لوگوں کی جماعت چاہیے جو خود بھی انصاف پہ قائم ہو، اور پھر آگے اللہ کی زمین پہ بھی اس کو قائم کر سکے۔ تو یہ آیات بھی، جس طرح میں نے اس کا پہلے ذکر کیا، کہ انہی آیات میں سے ہے جو اسلامی حکومت کو، اسلامی نظام کو لازم کرتی ہیں مسلمانوں پہ کہ اس کو قائم کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تم گواہی دینے والے بن جاؤ حق کی، خواہ اس کی زد تمہاری اپنی جانوں پہ پڑ رہی ہو، تمہارے والدین پہ پڑ رہی ہو، یا رشتہ داروں پہ پڑ رہی ہو، حق کی گواہی دو، خواہ اس کا نقصان تمہیں ہو رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کو ہو رہا، تمہارے والدین کو۔ کتنی بڑی بات ہے! آج کل کوئی ایسا کرتا ہے؟ آج کل تو 150 پہ اور جو ہے نا 1500 پہ چلے جائیں تو گواہ مل جاتے ہیں، جو ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں اسی کام کے لیے، عدالتوں کے باہر، کورٹ کچہریوں کے باہر آئے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں 150 دے، 1500 دے، ہم جھوٹی گواہی دیں۔ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے ریڈی، اسی کام کے لیے، یہ ایک بزنس بن گیا، کاروبار بن گیا نا۔ تو یہ جو نظام ہے یہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کی تعلیمات یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ان یکن غنیا
اگر فرمایا کہ فریق مخالف جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ گواہی دے رہے ہیں، وہ اگر غنی ہے، امیر ہے، مالدار ہے، او فقیر ہے، یا فقیر ہے، غریب ہے، تو اس کی امارت اور اس کی غربت بھی باعث نہ بنے کہ تم ان کی روح رعایت رکھ جاؤ اور حق کی گواہی دینے میں، حق کو قائم کرنے میں، انصاف کو قائم کرنے میں تم جو ہے ان کی غربت کی وجہ سے یا امارت کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ دو چیزیں، ان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جو اہل کتاب سے بھی فتوے جھوٹے لیا کرتے تھے وہ ان کے غنی تھے، ان کے مالدار لوگ ہوتے تھے، ان کو جا کے مٹھی گرم کرتے مذہبی پیشواؤں کی، اور ان سے جیسا چاہتے وہ آرام سے ان کو فتویٰ ویسے جاری کرتے تھے۔ تو ایک یہ امارت باعث بنتی ہے اللہ کے احکام میں ڈنڈی مارنے کے لیے، ان کو بگاڑنے کے لیے، اور دوسری غربت۔ جب ایک بات جو ہے مطلب غریب آ جائے تو فوری اس پہ قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ غریب کے لیے قانون جو ہے نا، وہ لوہے کی مضبوط سلاخوں سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ فقیر کے لیے جو قانون ہے وہ جیل کی جو سوراخیں ہوتی ہیں نا لوہے کی، ان سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن جب امیر آ جائے اسی قانون کی زد میں، تو اس کے لیے یہ قانون مکڑی کے جالے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، مکڑی کا جالا بن جاتا ہے وہ۔ امیر جیسے چاہتا ہے اس قانون کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو جو ہے نا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں یہ واقعہ آتا ہے۔ ایک مخزوم قبیلے کی عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی۔ تو یہ قبیلہ اور وہ عورت بڑے خاندان کی تھی، یعنی اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان کے تھے۔ تو اب انہوں نے فکر مند ہو گئے کہ اسلام کے اندر تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، تو وہ تو ہاتھ تو کٹنا ایک طرف، ان کی جو ذلالت ہونی تھی، جو رسوائی ہونی تھی پورے علاقے میں، وہ بہت بڑی چیز تھی۔ اتنا شریف خاندان، اتنے اونچے درجے کا امیر خاندان، اس کی عورت کا ہاتھ کاٹا جاتا پورے جو ہے علاقے کے اندر، تو کتنی شرم والی بات تھی، کتنی انسلٹ والی بات تھی۔ تو اب وہ سوچنے لگ گیا کہ اب کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم اپنی عورت کو بچا لیں۔ انہوں نے آخر سوچا کہ جو حضرت اسامہ بن زید ہے نا، نبی علیہ السلام کو ان سے بڑا پیار ہے، ان کا آپ بڑا خیال کرتے ہیں، تو ان کو اس معاملے میں سفارشی بنا کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں، سفارشی بنا کے کہ ہماری عورت کو کوئی طریقہ نکالیں، کوئی ہیلا نکالیں۔ جس طرح آج کل ہمارے مذہبی پیشواؤں نے ہیلے نکالے ہوئے ہیں نا، پوری کتاب الحیل یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو بگاڑنا کیسے ہے، اس کے اندر ہیلے کیسے نکالنے، یہ ان کو نا یہ ایک پورا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ہیلوں کے حوالے سے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ہیلا نکلا ہے تو ہماری جو ہے نا یہ رسوائی سے جان چھوٹ جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آپ کو واقعی ان سے بڑا پیار تھا۔ تو انہوں نے آ کے سفارش کی کہ یا حضرت وہ عورت سے چوری ہو گئی ہے، مقدمہ آپ کے پاس آنے لگا، تو اس کی ذرا آپ وہ خیال رکھیے، اس کو بچا لیجیے گا نا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا لوگوں کو جمع کرو۔ لوگوں کو جمع کیا گیا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں، اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی غریب چوری کرتا تھا، کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو وہ سزا دیتے تھے، اور جب امیر کرتا تھا تو اس کو بچا لیتے تھے۔ تو فرمایا خدا کی قسم، آج اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام ہے، اور یہ اسلام کا اصول ہے عدل کا۔ تو آج جو ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور نہ ہی جو ہے ہم دنیا داروں کو خوش کر پا رہے ہیں۔ تو دین بھی جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور دنیا بھی نہیں۔ ذلت و رسوائی مقدر میں آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہم دین سے دور ہیں، اللہ کے دین پہ نہیں چل رہے، اللہ کے احکام پہ نہیں عمل کر رہے۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑے پیارے صحابی تھے، اور جب
ہجری میں فتح خیبر ہوا ہے نا، تو خیبر والوں نے امان چاہی نبی علیہ السلام سے، معاہدہ کیا کہ آپ ہماری جان مال کی حفاظت کریں، تو ہماری جو آمدن ہوا کرے گی نا باغوں کی کھیتی کی، ہم اس کا نصف جو ہے نا آپ کو دیا کریں گے۔ یہ معاہدہ یہودیوں نے کیا، خیبر کے یہودیوں نے۔ تو جب موقع آیا جو ہے پیداوار کا، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا تخمینہ لگا کے آؤ کہ کتنا ان کے ہاں بن رہا ہے، ہم نے جو محصول لینا ہے ان سے۔ وہ گئے، تو اب یہودیوں کی نیچر سمجھیں کہ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کو بھی رشوت دینے سے معاف نہیں کیا، اپنے زیورات لے کے، رشوت کے پیسے لے کے چپ کر کے آ گئے اور ان کی مٹھی میں رکھ دیا۔ ہاں، جا کے اصل بات نہ بتائیں تو ہماری ہاں یعنی ہماری رعایت کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں تم لوگ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ برے لگتے ہو، بندروں اور خنزیروں سے زیادہ مجھے برے لگتے ہو تم، لیکن تمہاری نفرت بھی مجھے ایسے فیصلے پہ نہیں مجبور کر سکے گی کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں، اور میں جس کی طرف سے آیا ہوں وہ بھی مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی محبت بھی مجھے مجبور نہیں کرے گی کہ میں اس محبت کی وجہ سے بھی تم پہ کچھ زیادتی کروں۔ فرمایا ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جو ہمیں انصاف کا قسط کا حکم دیا ہے ہم تو وہ کریں گے بس، اور جتنا ہے بس میں وہی جا کے بتاؤں گا، مجھے نہ تم سے کچھ لینا دینا نہ کہیں اور سے۔ تو یہودیوں نے جب یہ طرز عمل دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی زمین اور آسمان کا ہے، اگر ایسے لوگ ختم ہو جائیں تو یہ آسمان کو اللہ گرا دے زمین میں، ہاں قیامت برپا ہو جائے۔ اور قیامت اسی وقت آنی ہے جب زمین پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچنا۔ یہ جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ زمین و آسمان کے ستون ہیں، ان کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائیں تو اللہ کو کچرا کباڑ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے۔ اللہ کو یہ نافرمان ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت لے جائے اگر یہ ختم ہو جائے، تو ان کی وجہ سے یہ کائنات کے ستون ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیات بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی انہی سے مضمون جو ہے آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا